ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ان تمام چیلنجز اور حقائق کے باوجود مذاکرات کا عمل آگے بڑھ رہا ہے، یہ خوشائند بات ہے۔ اور وہ جو بات ہم ایک ڈیڈ لاک تھا جس میں اتنا وقت ضائع ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے، تو وہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار نہیں رہا، اور اب بات کر رہی ہے اور بات آگے بھی بڑھ رہی ہے۔ تو مذاکرات کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، اور دوسرا ان کو سیریسنس کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے کہ جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی نیگوسیشن کی، مذاکرات کی، اس کے اندر اعتماد سازی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ لفظی گولہ باری سے پرہیز کرتے ہیں، اور جو تناؤ کی کیفیت ہے اس سے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جانب سے ایسی، جہاں تک یہ کہ پارٹی میں اختلافات ہیں یہ تو روز خبریں آتی ہیں، اور کسی معاشرے میں بڑی بات تو یہ ہوتی کہ ایک اگر ان کی پرائیویٹ گفتگو ہے تو وہ ایک حکومت کے وزیر وہ میڈیا کے اوپر چلا رہے ہیں، بجائے یہ کہ انکوائری ہو کہ کس نے لیک کی۔ تو یہ جو اپوزیشن کی پرائیویٹ گفتگو کیوں لیک ہو کے تو حکومتی وزراء کو ملتی ہے، حکومتی وزراء کے پرائم منسٹر کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے واٹس ایپ چیٹ، وہ کیوں نہیں منسٹر دکھاتے، وہ کیوں لیک نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جانب آپ کو اس طرح کی تاثر نہیں دینا چاہیے کہ آپ پارٹی ڈیوائیڈ ہے، کمزور ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے مذاکرات کا عمل خراب ہوتا ہے۔ اب جہاں تک بات کی ہے کہ اس میں بہت ٹائم ضائع ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی جب وزیر اعظم نہیں رہے تو انہیں پارلیمنٹ میں رہ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، مثبت پارلیمانی جمہوری۔ اب وہ اس جانب آ رہے ہیں تو مجھے اس میں اسپیکر کا رول بڑا کم نظر آ رہا ہے۔ اسپیکر جو ہیں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتے ہیں، وہ پروڈکشن آرڈر بھی جاری کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو وہ سہولتیں مانگ رہے ہیں جیل میں ان کے اندر بھی ایک رول پلے کر سکتے ہیں، اور جو ملاقاتوں کی گورنمنٹ کی جانب سے اجازت ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تو بالکل ملاقاتوں کی بھی اجازت دینی چاہیے۔ دیکھیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس سے قبل ایک جلسہ مؤخر کرنے کے لیے اعظم سواتی کئی دفعہ اور اچانک وہ ملے جیل میں جا کے، اور پھر جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے ان کی اس کے اوپر بھی کیا کہ اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں، تو آپ اس میں ان کے وکلاء سے یا ان کی سیاسی ٹیم سے انہیں ملاقات کرا کے دینا یہ تو ایک نارمل چیز ہے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر مختلف دھڑے ہیں، پارٹی اقتدار میں کے پی کے میں گورنمنٹ ہے ان کی، اور پنجاب والے اور ہیں اور دوسرے ہیں، اور یہاں ہر پارٹی کے اوپر اگر یہ وقت آئے گا اور آ چکا ہے تو اس وقت بھی یہی کیفیات تھی، لیکن ان مذاکرات کو کامیاب ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، وہ اڑان پاکستان کا ایک پیکج انہوں نے دیا، اور کل انہوں نے کراچی میں چارٹر آف اکانومی کی بات کی، تو چارٹر آف اکانومی کے لیے یہ ضروری ہے، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہم سب کو مل کے بیٹھنے ہوگا۔ تو جب آپ مل کے بیٹھتے ہیں کسی جگہ، کسی گھر میں، کسی پارلیمنٹ میں، کسی فورم میں، تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تو ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی مجھے اس طرح مایوسی ہوئی کہ وہ ایک سیاسی کارکن ہیں، اور ایک وقت تھا کہ شہریار آفریدی اس طرح کی پریس کانفرنس اور آج وہ منہ چھپا رہے، اور ایک عمل سے گزر کے رانا ثناء اللہ جھوٹے مقدمات سے اب اگر اس طرح کی پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں تو کسی نے کچھ نہیں سیکھا۔ اور مریم نواز کہہ رہی ہیں مقافات عمل ہے، پنجاب میں وہ تعلیمی اداروں میں گئی ہیں جو آج ہو رہا ہے، تو یہ مقافات عمل کسی ایک جگہ رکتا نہیں ہے، پھر وہ جب آپ دوسری طرف ہوتے ہیں پہیہ چلتا رہتا ہے، اور پھر مقافات عمل دوسری پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر وہ رپیٹ کر رہی ہوتی ہے، کہیں تو اس سلسلے کو روکنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ایاز صادق، ان کا کہنا ہے کہ میرا کام صرف سہولت کار کا ہے، جبکہ پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے جا سکتے ہیں، جبکہ مزید سہولت کاری کیا ہو سکتی ہے؟ یہی ہو سکتی ہے نا کہ وہ ملاقات کروا دیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت نون لیگ جو بہانے کر رہی ہے ملاقات نہ کروانے کے، وہ مناسب ہیں، یا سہولت کاری اس طرح سے کی جانی چاہیے کہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھے؟ پہلی تو بات یہ کہ سہولت کاری کا لفظ اچھا نہیں، اور یہ کراچی سے یہ شروع ہوا، اور ایک تنظیم فلاں سہولت کار ہے، لندن میں بیٹھی لیڈرشپ کا ادھر، اس کا مطلب ہے یہ تاثر دیتے ہیں کہ بھئی
ریئل سینٹر آف پاور کہیں اور ہے اور ہم پوچھ کے بتائیں گے. ہم تو ایک کوریئر کا کردار ادا کر رہے ہیں, ڈاکیے کا. تو اس میں سب سے مایوسی کی ایک بات یہ بھی ہے کہ 3 جو فریق ہیں اہم شخصیات وہ مذاکرات سے بالکل لا تعلق ہیں. ان میں صدر مملکت آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف. یہ لگتا ہے کہ کہیں چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں, کسی ملک کے علاوہ کوئی مریخ کا سیارہ ہے جہاں یہ تینوں شخصیات اپنی اپنی زندگی گزار رہی ہیں. تو جب پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, دیکھیں, اور براہ راست مذاکرات میں کیا حرکت ہے. اگر وزیر اعظم کراچی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سب کے ساتھ بیٹھنا کے لیے تیار ہوں اور بیٹھنا چاہیے, تو کیا پی این اے کے جو مذاکرات تھے وہ براہ راست وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو, حفیظ پیرزادہ اور مولانا کوثر نیازی نے نہیں کیے؟ اور اکراس دی ٹیبل کون بیٹھے ہوئے تھے؟ مولانا مفتی محمود اور وہ جو اس وقت کی اپوزیشن تھی نوابزادہ نصر اللہ وغیرہ. اسی طرح 60s میں جنرل ایوب خان نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی, اس میں آئے. تو براہ راست مذاکرات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وزیر اعظم بھی انٹر ہوں, چاہے پوچھ کے آ جائیں جن سے انہوں نے پوچھنا ہے کہ سر میں ادھر جا سکتا ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہاؤس اریسٹ کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. پی ٹی آئی نے تو پہلے اس کی تردید کی کہ ہاؤس اریسٹ کی آفر کی گئی اور ہم نے ماننے سے انکار کر دیا. اب حکومت بھی انکاری نظر آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے ایسی کوئی پیشکش کی ہوگی؟ میری اطلاعات کے مطابق پیشکش کی تھی, اور وزیر اعلیٰ جو ہیں کے پی کے علی امین گنڈاپور وہ یہ پیشکش لے کے گئے تھے, اور پھر جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے انہوں نے اس کے پروز اور کون میں غور کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی حقیقت پسندانہ ایک روش کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ آپ عسکری شخصیت سے تناؤ کر سکتے ہیں لیکن آرمی کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے, اور نہ ہی کسی سیاستدان کو لڑنا چاہیے. انہیں وائلنس کو بھی ہر پولیٹیکل پارٹی کو ڈیناؤنس کرنا چاہیے. جہاں تک نظر بندی ہے, جیل سے نکلیں سٹیپ بائی سٹیپ, تو پھر سیکنڈ سٹیج میں نظر بندی بھی ختم ہو جائے گی. اور وہ کوئی پہلے لیڈر نہیں ہے, بڑے صغیر میں بڑے بڑے علماء نظر بند بھی رہے ہیں. تو کسی طریقے سے باہر آنا چاہیے. مطلب جیل میں کافی ہو گیا, یا تو کوئی کتاب, اگر وہ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں جس کا کوئی 1-2 باب رہتے ہیں تو پھر انہیں ٹائم لے لینا چاہیے. اچھا, لیکن وہ نظر بندی میں بھی لے سکتے ہیں. اچھا, اپوزیشن لیڈر عمر ایوب یہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب کہ اب جو تیسرا دور ہے مذاکرات کا اس کا امکان نظر نہیں آتا. آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ بیانات چلتے رہتے ہیں کیونکہ دونوں سائیڈز ایک دوسرے پہ دباؤ ڈالتی ہیں, اور وہ امکانات تو ہمیشہ سیاست نام ہی امکانات کا ہے. اور اس میں جب یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی, جواب میں انہوں نے یہ کہا, تو اس فضا کو صرف اس وقت فوکس حکومت اور اپوزیشن کا مذاکرات پر ہونا چاہیے, مذاکرات کی کامیابی پہ ہونا چاہیے, اور دن میں کئی دفعہ انہیں فالو اپ میٹنگز کرنی چاہیے, اور اس طرح کے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا, ترجمان حکومتی کمیٹی جو ہے جو مذاکرات کے لیے بنائی گئی, جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بلکہ ایکسیپٹ کیا ہے اس بات کو کہ وہ ملاقات نہیں کروا سکے ہیں اور انہیں وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا. وعدہ نہ پورا کرنے کی صورت میں اب جب کمیٹی مذاکرات کرے گی تو پھر اس دوران بھی ان کے وعدے کو سیریسلی نہیں لیا جائے گا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ عرفان صدیقی صاحب میرے استاد ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن ان کے کئی کالم میری نظر سے گزرے تھے جب آصف علی زرداری صاحب نے پور بن معاہدے میں کہا تھا کہ وعدے قرآن اور حدیث نہیں ہوتے. تو عرفان صدیقی صاحب ہمارے استاد ہیں, ان کی نثر جو ہے اس دور میں جو انہوں نے کالم وعدوں پہ لکھے, میرا خیال ہے کہ وہ دوبارہ پڑھنے چاہیے. تو ایک یہ بھی تاثر نہیں دینا چاہیے کہ کمیٹی با اختیار ہے, بے اختیار ہے. اگر بے اختیار ہیں آپ تو پھر آپ کو اس کے اوپر کوئی پوزیشن لینی چاہیے پبلکلی. اور یہ میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے کہ جس کا انہوں نے اظہار کیا کہ ملاقات نہیں کرا سکا, کیونکہ کرا سکے. پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں اگر آپ دہرائیں تو اب یہی ہمارے پاس افسوس کے لیے ہوگا کہ یہ مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہوتے. پاکستان کو اتنا نقصان نہ پہنچتا اگر فلاں وقت میں مذاکرات کامیاب ہو جاتے. تو اس کی کامیابی کے لیے ہمیں اپنی اناؤں سے باہر آنا ہوگا, اور طاقت کو سمجھنا کہ میں آج طاقتور ہوں اور یا میں جیل میں بیٹھ کے حکومت پر یہ دباؤ ڈال سکتا ہوں. پاکستان کے لیے سوچ کے ملک کو, پاکستان کو, ریاست کو آگے بڑھنا ہے. آخر 25 کروڑ لوگ ہیں, وہ روز اس تناؤ سے
اس پولرائزیشن سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اب پروفیسر صاحب، رانا ثناء اللہ کی بھی آپ نے بات چیت سنی ہے، ان کی بات چیت میں بھی یہی نظر آتا ہے، تیسرا دور جو ہے وہ مشکل میں پڑا نظر آتا ہے۔ اب تو پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے ہم تحریری طور پر دینے کو تیار ہیں، بانی پی ٹی آئی کی بھی اجازت مل گئی ہے، بیرسٹر گوہر نے بھی بتا دیا ہے کہ جناب بانی پی ٹی آئی کی اجازت سے ہم تحریری طور پر دینے کو تیار ہیں۔ تو ممکن ہو سکتی ہے اب کوئی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروا دی جائے، کیونکہ اب تو وہ صاحبزادہ حامد رضا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی ایک بندے کو ہی اجازت مل جائے جو ان سے احکامات لے کر باقی جو پارٹی ہے اس تک پہنچا سکے۔ افسوسناک بات ہے، کیونکہ یہ کوئی رعایت نہیں ہے۔ جیل مینول جو برٹش ٹائم میں، اس کے اندر وکیل سے ملنا رائٹ ہے، اور جیل کے اندر کوئی ٹرائل ہو رہا ہے تو صحافیوں کا اس ٹرائل کرنا ان کا رائٹ ہے۔ فیئر ٹرائل آرٹیکل 10 ہے کانسٹیٹیوشن کا۔ اور فیملی سے ملنا، ہفتے میں ایک دن گھر کا کھانا جانا، ان چیزوں کو ہم نے ڈیل یہ سمجھ لی۔ آج اعظم نذیر تارڑ صاحب یونیورسٹی میں ہمارے سینئر تھے، وزیر قانون، وہ میاں نواز شریف کے وکیل تھے، وہ ہر روز ملتے تھے اور اعتماد حاصل کر کے آج لا منسٹر ہیں۔ تو یہ جو پاکستان میں ایک روایت ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم ہے، اس کو ہر طرح کے انسانی حقوق سے محروم کرنا، اس کے اوپر پاکستان کی سوسائٹی کو اور ارباب اختیار کو سوچنا ہوگا۔ ایک وقت تھا کہ میاں نواز شریف قید تھے جیل میں، اور ان کی اہلیہ محترمہ جو ہیں انتقال کر گئیں، اور انتقال کرنے سے قبل ان سے بات نہیں کروائی گئی، اور اسی جیل میں ان کی بیٹی بھی وہاں قید تھی۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ہم نے دیکھا۔ تو یہ ساری آزمائشیں، یہ غداری کے فتوے اور ہر طرح کی بنیادی حقوق سے پامالی صرف وزیر اعظم کے لیے کیوں ہے؟ بالکل، اور یہ سیاسی لیڈران کے لیے ہی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ ہی سکتے ہیں کہ جب نشانہ بننے پر آتے ہیں پھر یہی لیڈران واپس ان جیلوں میں ہوتے ہیں، اور ان کو اس وقت جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تب کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جن سے ان کے لیے بھی مشکلات آسان ہو۔ لیکن اچھا چلیں یہ بتائیے، بڑا اچھا آپ نے یہ بات کی کہ اس میں اب ان سیاستدانوں کا ہی کردار ہے، وہ دیکھیں کہ وہ کس عمل سے گزرے ہیں، انہیں سیکھنا چاہیے اور انہیں اچھی روایات قائم کرنی چاہیے، تب ہی معاشرہ آگے بڑھے۔ بالکل۔ تو پروفیسر صاحب، ایک اور بات جو بڑی کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ مطالبات پی ٹی آئی کی حد تک محدود ہیں۔ اس وقت معیشت میں بحران ہے، اور ہم صرف جو مہنگائی کی شرح اس کو کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، مہنگائی تو ابھی بھی بڑھ رہی ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس صورتحال میں مذاکرات کیا اس پر نہیں ہونے چاہیے؟ ہم صرف ایک پارٹی کے لیے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں پر تو ایک گرینڈ کنسنسس اس بات پر بھی ہونا چاہیے پارٹیز کا کہ معیشت پر اب کوئی بات نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے یہ سیاسی تناؤ اور یہ سب سے بڑا اس وقت ہمارا ہے۔ اگر یہ دور ہو جاتا ہے، حکومت کو اگلے 3 سال ملتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہے، تو سب نمبر 1 فوکس کسی بھی ملک میں نارمل حالات میں اکانومی ہوتی ہے، انفلیشن ہوتی ہے، اور جو بیرونی اور اندرونی قرضے ہیں، بیلنس آف پیمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ٹاپ نیوز بنتی ہی نہیں، ہمارے ہاں انتشار اور سیاسی عدم استحکام ٹاپ نیوز بنتی ہے۔ تو اس کے لیے اب بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، وہاں پہ جب تک سیاسی استحکام رہا، اکانومی ٹھیک، جب وہاں انتشار آ گیا تو اب وہ بھی اکانومی کی خبریں پیچھے چلی گئی۔ تو اکانومی کی خبروں کو آگے لانے کے لیے ہوگا، اور ان سیاسی پارٹیوں کے پاس تو اپنے اکانومسٹ بھی نہیں۔ یہ ڈیپوٹیشن پہ لوگ آئی ایم ایف سے مانگتے ہیں، کسی بینک سے مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں دیں۔ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی پارٹی ذہن میں لے آئیں، کیا ان کے پاس کوئی 5-6 اکانومسٹ ہیں پارٹی؟ بالکل ٹھیک۔ پروفیسر طاہر صاحب، بہت بہت شکریہ